منافقین کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں جی، اور پہلے ہم نے کفر پر بات کی تھی، اس سے پہلے ہم نے متقین و مومنین کی بات کی تھی۔ اب اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جو شخص جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، اس نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے لیے اپنی کتاب کے فہم کے دریچے کھولے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا جو حصہ اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک، پہلے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو ان آیات سے پہلے سورہ بقرہ کے 2 خطبات گزرے ہیں، ٹھیک، ان کے ساتھ اس کا ربط ٹھیک ہے، کیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں عرض کروں کہ کافر جو ہے وہ یک سائیڈڈ ہوتا ہے، جی، اس کا مان تن دھن انکار کی طرف نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مسلمان ہے اس کا ظاہر اور باطن خدا کی بندگی میں سرشار رہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور اس کی محبتیں اسوہ رسول کا طواف کرتی رہتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اپنی چاہتوں کی تسکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات سے کرتا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، مسلمان جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ اور اس کے رسول سے مربوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کافر جو ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں سے منکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا طبقہ وہ شروع کیا ہے جی جی، جس نے اپنا باطن کافروں سے ملایا ہوتا ہے اللہ، اور اپنا ظاہر مومنوں سے جی جی جی، ملایا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ عرب لوگوں کا ایک محاورہ ہے جی شاہ جی، کہ فلاں شخص ہمیشہ اپنے عصا کے درمیان سے اس کو پکڑتا ہے، ٹھیک ٹھیک، تاکہ دل چاہے تو ادھر ہو جائے، دل چاہے تو ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 چہرے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، وہ دوغلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ یکسو نہیں ہوتے۔ صحیح، آپ ان کے خطرناک انداز زندگی اور طرز حیات کے جو نقصانات انسانی سوسائٹی کو پہنچتے ہیں یا اسلامی معاشرت کو، ٹھیک ہے، وہ دبیز بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے جو آیات بیان ہوئیں وہ زیادہ تھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ضرورت زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کافروں کے لیے 2 ہی آیتیں استعمال ہوئیں، صحیح ہے، اس لیے کام ہوئی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ اکبر، کہ زیادہ وقت ان پر صرف کیا جائے۔ لیکن منافقین کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی آیات کا سلسلہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو دوسرے رکوع کے آخر تک جا پہنچتا ہے، اللہ اکبر، ان کی شناخت پر، ان کی پہچان پر، ان کے انداز فکر پر، ان کی سوچ پر صحیح، رب کریم نے اپنے کلام کو نور بار کیا ٹھیک ٹھیک، تاکہ مسلمان لوگ اور اچھی سوچوں والے لوگ ان کی مضرتوں سے نقصان نہ اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، یہ وجہ تھی کہ اب یہاں سے جب ان کا بیان کیا تو ان کی نشانیاں، ان کی علامات صحیح، اور ان کی سوچیں کھل کر ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ جب یہ سلسلہ بیان شروع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ ٹھیک، مَن یقول، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی، آمنا باللہ،
صحیح. ہم اللہ پر ایمان لائیں. ایمان لائے. قاری صاحب، اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم تھوڑا ہی ہے. اللہ اکبر. صحیح. اللہ کو ماننا تو مقصود مذہب ہے، بے شک بے شک. مطلوب مذہب ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، تو یہ مقولہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اچھی چیز ہے، اور آگے آخرت کا ذکر انہوں نے کر دیا کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں. صحیح. دو چیزیں جو نصاب ایمان کی اہم ترین ہیں، اللہ اکبر. ان کا اظہار ان کی زبان سے قرآن مجید نے نقل کیا ٹھیک ٹھیک. کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت. اور وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک. لیکن آگے تردید کر دی قرآن مجید نے کہ وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے، ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے، یہاں سوچ انسان کی آتی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں جی جی. جس کی وجہ سے قرآن نے تردید کر دی کہ وہ اصحاب الایمان نہیں ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص چیز ہے، اللہ اکبر. کوئی خاص طرز ہے، ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے. اللہ کو ماننا جرم نہیں ہے، منافقوں کا رویہ غلط ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس رویہ اور ایٹیچیوڈ پر گرفت کی، اور خصوصاً جب کہ وہ رویہ حریم رسالت میں آ کر اختیار کیا جائے. جی جی. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ اکبر. میں عرض کروں کہ یہ لوگ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے جی. تو شوق کا ایک سما بن گیا. اللہ اکبر. وہاں کے تو بچے بچیاں اور عورتیں منڈیروں پر چڑھ کر کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہی تھیں. واہ واہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. واہ واہ واہ. تو مجھے بتائیں کہ کس ذہن کو تکلیف تھی، جی جی. کس دل میں کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو کون سا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا. مفسرین نے ان کی تعداد بھی بتائی. اللہ اکبر. جس وقت تبوک کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت 12 منافقوں کا جی. ذکر کیا گیا. نام لینے کی ضرورت نہیں، حضور نے نام بھی بتائے. اللہ اکبر. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ واہ واہ واہ. ان کی تعداد بھی بیان فرماتے تھے. واہ واہ. رازدان مصطفیٰ. سبحان. ہاں جی. اور ابن حبیب نام کا ایک مفسر گزرا، کتاب المخبر یا محبر اس نے قلم بند کی. اس کتاب کے اندر اس نے لکھا کہ یہ 31 تھے تعداد میں. اللہ اکبر. اور جب میں نے باقی تفاسیر پڑھی تو انہوں نے ان کی تعداد 55 لکھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کی تعداد میں فرق ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. مفسرین اور محدثین، لیکن ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جس وقت یہ جان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ہیں، یہ کہتے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم تو آخرت کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے ان کے ایمان کی تردید کر کے کہا کہ ایمان کی ایک کسوٹی ہے، اللہ اکبر. ایمان کا ایک معیار ہے جس معیار پر پرکھا جا سکتا ہے. وہ معیار اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. واہ 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 واہ. اگر ان کو مانو گے تو پھر تمہارا ایمان باللہ قبول ہوگا، تمہارا ایمان بالآخرت قبول ہوگا. کیا بات ہے. اگر تم اس دروازے پر محبت سے نہیں آ سکتے، واہ واہ واہ. اس آسنا کی قدر نہیں کر سکتے، ان کی نسبتوں کو دل میں نہیں اتار سکتے، تو رب کریم کو کیا ضرورت ہے تمہاری. کیا بات ہے. رب کریم نے مردم شماری نہیں کرنی. رب کریم نے ٹھوس، محکم، مستحکم اور سالڈ مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھانے تھے. رب کریم نے اس آیت کے اندر واہ واہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.